اور جہاں جہاں میری آواز جاری ہے سب کو السلام علیکم. آپ کا ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے ہیں. آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست ڈاکٹر عرفان گل مقصی صاحب آج اس ایم کیو ایم کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. میں اس کے اوپر جو ہے اس کی ڈیٹیل میں آتا ہوں. چونکہ انتخابات میں اب بس ہوئے ہی چاہتے ہیں, تمام خدشات اور تمام اسپیکولیشنز سے گزرتے ہوئے اب ہم جو ہے وہ بالکل انتخابی موڈ میں آ چکے ہیں, جہاں پر کینڈیڈیٹس اناؤنس ہو چکے ہیں, پارٹیوں نے اپنی جو ہے وہ صف بندی کر لی ہے, جلد سے جلوس شروع ہو گئے ہیں. ایم کیو ایم کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں. ہم نے پچھلے 4-5 ماہ سے, آپ جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنی رابطہ مہم, انتخابی مہم شروع کر رکھی, اور ہم نے جلسوں کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا. ملیر میں جلسہ کیا, لانڈی میں جلسہ کیا, کورنگی میں جلسہ کیا, اورنگی میں جلسہ کیا, گلشن اقبال میں جلسہ ہوا, بنس روڈ, اور اسی طرح سے نیو کراچی, نارتھ کراچی. اور غرض یہ کہ ہماری کیمپین جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی تھی. اب یہ کینڈیڈیٹس بھی آ گئے ہیں, اناؤنس ہو گئے ہیں نا. اس ساری تمام چیزوں میں سے نکل کر ایم کیو ایم نے پھر اپنا ایک منشور پیش کیا. وہ منشور لوگوں نے دیکھا, سراہا. اور میں اس لیے نہیں کہ میں ایم کیو ایم کا کارکن ہوں, اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں ایز اے پاکستانی ایک بات اسٹریس دے کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایم کیو ایم نے اپنا جو منشور اور اپنا منصوبہ اور اپنی جو پلاننگ پیش کی ہے وہ خالصتاً لوگوں کے لیے ہے, لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم پاکستان کے آئین میں بنیادی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. کسی سے بھی دوستی کرنے کا اور کسی کی مخالفت کرنے کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, وہ یہ کہ ہم آئین میں 3 آئینی ترامیم چاہتے ہیں جس سے عوام کو گراس روٹ لیول پہ ان کی گلیوں میں اختیارات اور وسائل مل جائیں, پیسے آ جائیں تمام پاکستان کے ڈسٹرکٹس کو. این ایف سی ایوارڈ کے ساتھ ہی ڈسٹرکٹ کو پیسے مل جائیں. وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کی طرح جو اختیارات ڈپارٹمنٹ محکمے لکھے ہوئے ہیں وہ تمام لوکل گورنمنٹ کے کونسلرز کو, یونین کونسل کے چیئرمینس کو, وہ میئرز کو مل جائیں. اور پاکستان میں جمہوریت کو انٹیکٹ اور اس کی پہلی سیڑھی کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے انٹیکٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ, 3rd ٹیئر آف دی گورنمنٹ, بنیادی مقامی حکومتیں موجود نہ ہوں, جب تک ملک میں جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے. یہ آئین میں لکھنے کی ہم ایم کیو ایم بات کر رہی ہے. ایم کیو ایم جس سے بھی مذاکرات کرے گی, کر رہی ہے, جس سے بھی بات کر رہی ہے, ایم کیو ایم کوئی 50 نکاتی ایجنڈا نہیں دے رہی, 40 نکاتی ایجنڈا نہیں دے رہی, 30 نکاتی ایجنڈا نہیں دے رہی, 1 پوائنٹ ایجنڈا دے رہی ہے, جس میں کوئی وزارتوں کی بات نہیں ہے, صدارتوں کی بات نہیں ہے, محکموں کی بات نہیں ہے, اور کوئی پارٹی کے کسی فرد اور ذات کے لیے کچھ نہیں ایم کیو ایم مانگ رہی. ایم کیو ایم 1 پوائنٹ ایجنڈا مانگ رہی ہے. ہاں, آئینی ترمیم, ایم کیو ایم کے پاس اتنے نمبرز ابھی نہیں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ وہ ہوں کہ ہم آئینی ترمیم کے لیے جا سکیں, لیکن جس کو بھی ایم کیو ایم کے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی اور پڑتی رہی ہے اور پڑے گی آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم بننے کے لیے, حکومت بنانے کے لیے, ایم کیو ایم اس کے عوض کچھ نہیں مانگے گی, صرف آئینی ترامیم مانگے گی اور انکنڈیشنل سپورٹ کرے گی. اور یہ ساری پارٹیوں کے لیے, کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں. جس بھی پارٹی کو اپنا وزیر اعظم بنانا ہے اور اس کو ایم کیو ایم کے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ تعالی, اور ایم کیو ایم اپنے ووٹ یہ 3 آئینی بنیادی ترامیم کے عوض یہ ووٹ کسی کو بھی دینے کے لیے تیار ہے. اور وہ ووٹ عوام کے ڈور اسٹیپ پہ, عوام کی دہلیز پر اختیارات اور وسائل لانے کی آئینی ترامیم ہے, جس سے پاکستان کا 80% مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم اس ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں 10 سالوں کے لیے. ہم اگر حکومت میں گئے, حکومت کا حصہ بنے, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا, ہم حکومت بنائیں یا حکومت کا حصہ بنے, ہمارا یہ مطالبہ ہوگا, ہمیں جیسے ہی موقع ملے گا ہم یہ کریں گے کہ ہم 10 سالوں کے لیے ہیلتھ ایمرجنسی لگائیں گے. ہم 10 سالوں کے لیے تعلیمی ایمرجنسی لگائیں گے. ہیلتھ اور تعلیم میں ایمرجنسی کا مطلب ہے کہ آپ ایک بڑا بجٹ آپ اس کی طرف مختص کر سکتے ہیں.
5 جو ایم کیو ایم نے کہا کہ GDP کا 2.5% جو ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ مختص ہونا چاہیے. پھر ہم اس ملک میں 100 سے زائد نئے شہر بنانا چاہتے ہیں. کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ یہ جو انفلکس ہے، کراچی کی طرف مائگریشن کر رہے ہیں لوگ، لاہور کی طرف مائگریشن کر رہے ہیں، کوئٹہ میں لوگ جو ہے وہ مائگریشن کر رہے ہیں، پشاور میں لوگ مائگریشن کر رہے ہیں، کیونکہ یہ شہر لوگوں کو اکانومک اپورچونٹیز دیتے ہیں، یہ شہر لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں. تو لوگ گاؤں گوٹھوں سے، دیہاتوں سے نکل کر شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں. دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ ہے کہ رولر سے اربن مائگریشن کا دنیا بھر میں ٹرینڈ ہے. اگر سارا ملک 3-4 شہروں میں آ جائے تو وہ جو شہر کی افادیت ہے وہ خود ختم ہو جاتی ہے. اس لیے دنیا نے یہ سمجھا جانا اور اس پر عمل کیا کہ جو جہاں سے نکل کر آ رہا ہے اس کے قریب ترین شہر بناؤ، نیا شہر آباد کرو، وہاں پر انڈسٹریز لگاؤ تاکہ اس کو روزگار وہیں مل جائے. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ملک میں انمپلائمنٹ جو آپ کی ہے اس کو جو ہے وہ آپ اس کو کم کرتے ہیں. آپ ملک کی اکانومی انڈسٹریلائزیشن بڑھاتے ہیں، آپ کی ایکسپورٹ اوپر جاتی ہے اور آپ دنیا کی اکانومک کوریڈور میں آپ ون آف دی کنٹری ہو جاتے ہیں. دنیا نے جو آج جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں وہ 70% اربن ہے. دنیا میں کوئی بھی رولر بیسڈ اکانومی نہیں ہے. دنیا میں ساری اکانومی آج جو موجود ہے، جو اکانومک ٹائیگرز کہلاتے ہیں سارے، وہ سارے اربن بیس ساری اکانومی ہے. جب تک یہ ریسرچ ہے کہ جب تک ملک 70% 80% شہر نہیں ہوں گے، اربن نہیں ہوں گے، وہاں پر آپ اکانومک گروتھ نہیں کر سکتے. کیونکہ جو سٹیز ہیں وہی آپ کو انٹلیکچوئلز دیتے ہیں، وہی آپ کو گروم کر کے انڈسٹریز دیتی ہے، وہی آپ کو نئے ذہن نکلتے ہیں، نئے اکانومسٹ نکلتے ہیں، نئے بزنس مین نکلتے ہیں. تو شہر اور نئے کھلاڑی نکلتے ہیں، نئے ادیب نکلتے ہیں. آپ دیکھیں یہ جتنے بھی آپ کو پاکستان کے نیشنل پلیئرز نظر آتے ہیں، یہ ان کا تعلق بھلے کسی بھی گاؤں گوٹ سے ہو، لیکن انہوں نے فیم پایا، انہوں نے ترقی پائی، ان کے اوپر نظر پڑی جب کسی شہر میں آ کر انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. تو یہ شاعر آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو ادیب نظر آئیں گے، آپ کو بڑے بڑے برین نظر آئیں گے. ان کا بھلے تعلق پیچھے سے کہیں سے ہو، لیکن جب کسی شہر میں آ کر وہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں وہ پھر لائم لائٹ میں آتے ہیں. تو شہر دنیا بھر میں ریونیو انجنز ہوتے ہیں. شہر جو ہے وہ دنیا بھر میں پلان کر کے نئے شہر بنا. چونکہ ہمارے یہاں پاکستان جب سے بنا ہے، ہم نے پلان کر کے صرف ایک شہر بنایا، وہ ہے اسلام آباد. پلان سٹی ہمارے ہاں پاکستان بننے کے بعد ایک شہر ہے اور وہ ہے اسلام آباد. اسلام آباد ہم نے اکانومک پوائنٹ آف ویو سے نہیں بنایا، ہم نے وہاں پر سرکار اور حکومت کے رہنے کی اور حکومت کا کاروبار کرنے کی جگہ بنائی. لیکن اکانومک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان نے کوئی نیا شہر نہیں بنایا 70 سالوں میں. دنیا ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے، ہمارے سامنے انڈیا کی مثال ہے. وہاں ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک نیا شہر ڈیولپ کرتے ہیں، پلانٹ سٹی ڈیولپ کرتے ہیں، جس کی سراؤنڈنگ میں انڈسٹریز ہوتی ہے، لوگوں کو وہاں پر نوکریاں ملتی ہیں، وہ وہیں رہتے ہیں. اور وہیں سے کراچی پاکستان کا ریونیو انجن ہے. یہ ریونیو انجن جو ہے وہ تباہ برباد ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر انفلکس ہے، اور جو آ رہے ہیں لوگ ان کا قصور نہیں ہے. آپ ان کو اگر پلان کر کے شہر نہیں آباد کریں گے، وہ آ کر پارکوں میں جگہ بنائیں گے، وہ آ کر نالیوں کے اوپر رہیں گے، وہ آ کر جو ہے وہ فٹ پاتھوں پہ رہیں گے. اس لیے کہ آپ انفلکس نہیں روک سکتے. تو یہ ایم کیو ایم کا یہ بہت بڑا یہ منصوبہ ہے. پھر ہماری جو ہیومن ریسورسز ہے، جو یوتھ بلج ہے ہمارے پاس، اس یوتھ بلج کو ہم اس کو ڈائریکشن دینا چاہتے ہیں. اس کو آج پاکستان کی اکانومی کی جو بیک بون ہے وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی جو پیسے بھیج رہے ہیں، جو ڈالر بھیج رہے ہیں، 31 ارب ڈالر. یہ ہمارے ٹوٹل ایکسپورٹ کے برابر ہے. ہم 31-32 ارب ڈالر کی پوری ایکسپورٹ ہے ہماری. اور ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی جو پیسے بھیجتے ہیں سالانہ، وہی 31 ارب ڈالر بنتے ہیں. اور آج انڈیا ہمارے سامنے ہے کہ انڈیا نے اپنے پاس ٹرین کر کے اپنی یونیورسٹیز میں ایسی، اپنی انسٹیٹیوشن میں ایسی تعلیم دی ہے جس سے نکل کر دنیا بھر میں لوگ گئے ہیں. اور وہ ٹاپ 25 جو کمپنیز ہیں دنیا بھر کی، اس کے CEO جو ہیں وہ انڈین ہیں. اور ان کے پاس $5 ٹریلین کا بجٹ ہے. $5 ٹریلین. یہ جو انڈیا میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ انڈینز ہیں جو کہ ٹرینڈ ہو کر انڈیا کے باہر گئے.
ان کو انڈیا نے پڑھایا لکھایا، ہنر دیا، اور وہ باہر گئے، انہوں نے کمپنیز کے سی اوز بنے، آج وہ ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان اس میں بہت پیچھے ہے۔ ہماری ایکسپورٹ آئی ٹی کی 3.2% ہے، 3.2 بلین ڈالر ہے، 3.2 بلین ڈالر۔ انڈیا کی آئی ٹی ایکسپورٹ 270 بلین ڈالر ہے۔ تو یہ اتنا فرق ہے۔ ہم کیا ایم کیو ایم کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم اس ملک میں یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکولز کی تعلیم اس معیار پہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ہم وہ پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو جس کی دنیا میں ریکوائرمنٹ ہے، جس کی دنیا میں ضرورت ہے۔ آج ہماری یونیورسٹیز بے روزگار نوجوان پیدا کرنے کی انڈسٹریز بن گئی ہیں، آمائش گاہ بن گئی۔ آج ہماری یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جا رہا ہے، آج ہمارا جو کیریکولم ہے، اس سے نہ لوکل جابز مل رہی ہیں نہ باہر جابز مل رہی ہے۔ آج کے دور میں بے روزگار رہنا جرم ہے آپ کو، اس لیے کہ صرف ملک میں نوکری نہیں چاہیے۔ آپ آج یہ فون ہمارے پاس ہے، اس سے ہم پوری دنیا میں ہر انسان کنیکٹڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس دنیا میں جو ڈیمانڈ ہے، جو ہنر ہے آپ کے پاس ہے، آپ اس فون کے ہوتے ہوئے بے روزگار نہیں رہ سکتے۔ ایم کیو ایم تعلیمی درسگاہوں میں، اس کریکولم میں ہم وہ نظام اور وہ سسٹم، وہ تعلیم لے کر آنا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کریں۔ ہم اپنی ہیومن ریسورسز، ہیومن کیپٹل کو ایکسپورٹ کریں دنیا بھر میں۔ اور آج اگر وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے 31 ارب ڈالر آ رہے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کو 5 سالوں میں 100 بلین ڈالر بیرون ملک سے آنے والے جو ہماری ریمیٹنسز ہیں، ہم اس کو 100 ارب ڈالر پہ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کو 100 ارب ڈالر پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ کو انٹرنلی کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو یہاں سے اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم دے کر آپ کو باہر بھیجنا پڑے گا جس سے وہ اچھی نوکریاں ملیں ان کو، اور وہ وہاں سے آپ کو ڈالر بھیجیں۔ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پاکستان کو پھر آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی، قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہمارے منصوبے ہیں۔ آج کیمپین چل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ لاہور میں، پنجاب میں جا کر جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں، اور وہ لاہور میں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ میں جب ان کی تقریر، ان کی باتیں، ان کی چیزیں کبھی کبھی میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو میں اپنے شہر کی طرف توجہ دیتا ہوں کہ جہاں، اور اپنے صوبے کی طرف توجہ دیتا ہوں جہاں پر ان کی 15 سالوں سے ان انٹرپٹیڈ، اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ان کی حکمرانی رہی ہے، لیکن پچھلے 15 سالوں میں ان کی مسلسل حکمرانی ہے۔ ان کے اپنے وزیر اعلیٰ کے ریکارڈ کے مطابق 22,000 ارب روپے انہوں نے صوبہ سندھ میں پچھلے 15 سالوں میں خرچ کیے ہیں۔ 22,000 ارب روپے خرچ کر کے کراچی سے اگر شروع کریں، جو پاکستان، جو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا ہمارے زمانے میں، آج دنیا کے انسانوں کے رہنے کی 4 بدترین جگہوں میں کراچی، ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں 4 انسانوں کے رہنے کی بدترین جگہ ہے کراچی، جہاں پر پانی آپ کو خرید کر پینا پڑتا ہے۔ جو پانی لائنوں میں آتا تھا ان کی حکومت آنے سے پہلے 15 سال پہلے، ان ساری پانی کی لائنوں پر ہائیڈرنٹ بنا کر ہمارا ہی پانی چوری کر کے ہمیں بیچتے ہیں۔ کراچی میں کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت آپ بغیر رشوت دیے نہیں آپ بنا سکتے۔ سسٹم چل رہا ہے SBCA، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جہاں پر پیپلز پارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حرام ان کو کمائے بغیر، دیے بغیر آپ اپنے گھر کی کوئی ایک دیوار کھڑی نہیں کر سکتے۔ آج پاکستان میں کراچی میں کوئی تھانہ ایسا نہیں ہے جس کا SHO بغیر پیسے، بغیر رشوت، پیپلز پارٹی کی حکمرانی کو دیے بغیر، رشوت دیے بغیر وہ SHO لگ جائے۔ آج کوئی کسی کی زمین، اپنی زمین، ذاتی زمین کسی حکومت، صوبائی حکومت سے بچی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو لینڈ مافیا کے جو ان کا سسٹم ہے، وہ لوگوں کی جائز زمینوں پہ قبضہ کر کے اور پھر اسی زمینوں کو چھوڑنے کے، ان کی اپنی زمینوں کو چھوڑنے کے لاکھوں کروڑوں روپے لے کر وہ زمین چھوڑتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں جن کی زمین چھوڑ۔ آج اگر لاڑکانہ میں کسی بچے کو کتا کاٹ لے، اس بچے کو ویکسین لگانے کے لیے ویکسین نہیں ہے، ماں باپ اس بچے کو لے کر سفر کرتے ہیں کراچی تک، اور یہاں آتے آتے اس کی جان چلی جاتی ہے۔ آج سندھ میں 70 لاکھ بچے جن کی عمر ہے،
جن کی عمر ہے اسکولوں میں جانے کی، آج وہ اسکولوں سے باہر ہے۔ 2300 ارب روپے پیپلز پارٹی نے ایجوکیشن پہ خرچ کیے، 2300 ارب روپے، اور 22,000 ارب روپے پورے سندھ میں انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے خرچ کیے۔ یہ اتنا پیسہ ہے جہاں پر سندھ 50 دفعہ بلڈوز کر کے نیا سندھ 50 دفعہ بن سکتا تھا ایسے پیسوں میں۔ آج کراچی جو کہ پاکستان کو پالنے والا شہر ہے، وہاں پر گٹر میں گر کر روزانہ بچے مر رہے ہیں۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گٹر میں گر کر مرنے سے بچوں کو نہیں بچا پا رہے۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہم کراچی جیسے شہر میں گٹر کے ڈھکن نہیں لگا سکے۔ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی وجہ سے یہ سارا منظر نامہ ہے، وہ آج پنجاب کو فتح کرنے کی مہم چلا رہے ہیں، لاہور میں اپنی الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں۔ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ بلاول ہاؤس میں بھی پانی وہ خرید کر پیتے ہیں۔ اپنے وزیر اعلیٰ کو ان کو سیک کرنا چاہیے تھا یہ تقریر کرنے کے بعد یا کرنے سے پہلے، کہ ان کو 15 سالوں کی حکمرانی رہنے کے بعد بلاول ہاؤس میں بھی آج پانی ٹینکر کا پانی جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی غمازی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں ہمیں ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے۔ سارا مجمع اٹھ کے بھاگنا شروع کر دے گا جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا اگر تو، کیونکہ کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ لاہور کے بچے بھی گٹر میں گر کر مریں گے۔ کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ لاہور والوں کو بھی پانی خرید کے پینا پڑے گا۔ کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ یہاں ان کی بھی زمینیں قبضہ ہوں گی۔ کراچی بنانے کا مطلب ہے لاہور کو کہ وہاں پہ بھی پھر بلڈنگ کنٹرول میں مافیا بیٹھے گی، لینڈ گریبر مافیا بیٹھے گی، پارکوں پہ قبضہ کریں گے، گلیوں پہ قبضہ کریں گے۔ کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ کچرا نہیں اٹھے گا، گاڑیاں ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی۔ کراچی بنانے کا مطلب ہے کہ کراچی دنیا پھر لاہور بھی دنیا کے، اگر کراچی آج دنیا کے 4 بدترین شہروں میں شامل ہو گیا ہے تو لاہور ہو سکتا ہے کہ جو نمبر 1 شہر میں شامل ہو جائے۔ تو آج 15 سال کی حکمرانی کرنے کے بعد مجھے حیرت ہے کہ کتنا لوگوں کو پاکستان کے لوگوں کو ہماری پارٹیوں نے بیوقوف سمجھ رکھا ہے کہ وہ جا کر، جن کی کارکردگی اپنی کچھ نہیں ہے، وہ جا کر پورے پاکستان کے وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور والوں، سندھ والوں، پنجاب والوں ہمیں ووٹ دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے، ہم پنجاب کو سندھ جیسا بنا دیں گے۔ لیکن ہاں، اگر آپ ہم سے کہیں تو آج ایم کیو ایم پاکستان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کراچی والوں کو اور پورے پاکستان والوں کو کہ پاکستان والوں، کراچی والوں، سندھ والوں ہمیں ایک دفعہ ووٹ دو، ہم پورے پاکستان کو ویسے ہی بنا دیں گے جیسے ہم نے کراچی کو 2005 سے 2010 تک بنا کر دکھایا تھا۔ پوری دنیا اس بات کی گواہ ہے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ورڈکٹس دیے ہیں، پورا پاکستان جانتا ہے کہ 2005 سے 2010 تک کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر کے دکھایا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کوئی پارٹی نہیں کہہ سکتی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس کام کی وہ لیگیسی موجود ہے کہ آپ ایک دفعہ ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کو دوبارہ سندھ، کراچی، پورا پاکستان ویسے ہی کر کے دکھا سکتے ہیں جیسا ہم نے پہلے کام کر کے دکھایا ہے۔ بہرحال آج لیکن پیپل آر دا بیسٹ ججز، لوگ اگر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ جس کو ان کو ووٹ دینا چاہیے وہ لوگ ان کو ووٹ دیں۔ آج میں عرفان گل مقصی صاحب کو اپنی پارٹی میں ایم کیو ایم پاکستان میں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں، دعائیں۔ عرفان گل مقصی صاحب ہیں، ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ 2002 میں وہ ایم پی اے ہوئے، اس کے بعد 2002 میں ان کے وہ منسٹر تھے، ان کے پاس جو ہے وہ ریونیو کا ڈپارٹمنٹ تھا بہت اہم، اس کے بعد وہ زکوٰۃ و شر کے چیئرمین ہوئے، اور ان کے پاس ایک لمبی داستان ہے ان کے اور ان کے خاندان کی سیاست میں۔ ہمارے ہمیشہ سے جو ہے وہ دوست رہے ہیں، پورا گھرانہ جو ہے وہ ہم سے ہمارا واسطہ رہا ہے، ہمارے لوگوں سے ان کا واسطہ رہا ہے، اور آج یہ صحیح مقام پر، صحیح جگہ پہ آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں جہاں سے سندھ کی اور پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اور آج کی ایم کیو ایم، ان کی یہاں کی موجودگی اور اس سے پہلے کے تمام جو ہمارے کنڈکٹس ہیں، اس بات کی غمازی ہے کہ یہ ایم کیو ایم آج صرف مہاجروں کی جماعت نہیں ہے، صرف اردو بولنے والوں کی جماعت نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم آج
آج مہاجروں کے ساتھ ساتھ سندھیوں کی بھی جماعت ہے، پختونوں کی بھی جماعت ہے، پنجابیوں کی بھی جماعت ہے، بلوچوں کی بھی جماعت ہے، سرائکیوں کی، ہزارے وال کشمیریوں کی، گلگت بلتستان والوں کی، بنگالیوں کی، ہر برمیز کی، ہر زبان، وہ سرائکیوں کی ہر زبان کیا گیا ہے۔ اور میں نے یہ آج فیصلہ، میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا ہے اور میں مختلف عہدوں پہ رہا ہوں، صوبائی وزیر بھی رہا ہوں، میری رہائش حیدرآباد میں ہے، اور آج جو میں حیدرآباد کے حالات دیکھتا ہوں تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہیے، یہاں پر جو تفریق بڑھی ہے، یہاں پر جو لسانی بنیادوں پر ان شہروں کو نقصان ہوا ہے، اب وہ ختم ہونا چاہیے۔ اس میں اگر قربانی دینی پڑے گی تو سب سے پہلے ڈاکٹر عرفان گل مقصی کی قربانی دے گا۔ یہ کبھی شہر ایسے نہیں ہوتے تھے، ہم حیدرآباد میں پلے بڑھے، حیدرآباد میں رہے، کبھی لسانیت کی بنیاد پہ فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ آج یہ فرق اتنا بڑھ گیا ہے کہ شہروں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے سب کو مل کر۔ میں خاص طور پہ اپنے سندھی بھائیوں کو عرض کرتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تمام لوگوں کی جماعت ہے۔ ہمیں یقین کیجئے، پہلے سندھی نہیں آتی تھی، ہم اردو بولتے تھے، یہ کبھی زبان کا فرق ادھر ہم نے نہیں دیکھا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ تمام ہزاروں کی تعداد میں سندھی بھائی متحدہ قومی موومنٹ جوائن کریں گے، اور یہ آج ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ میں مصطفیٰ کمال صاحب کا، انیس قائم خانی صاحب کا، خالد مقبول صدیقی صاحب کا، فاروق ستار صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں متحدہ قومی موومنٹ جوائن کروں، اور جو بھی میرا حال ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ اور میں جن 4 سیٹوں پہ حیدرآباد سے میں کھڑا ہوا ہوں، NA 219 لطیف آباد کی سیٹ ہے، NS 220 حیدرآباد سٹی کی سیٹ ہے، NS 60 قاسم آباد کی سیٹ ہے، اور PS 64 حیدرآباد شہر کی سیٹ ہے۔ اس سے دستبردار ہوں گا اور اپنے متحدہ قومی موومنٹ کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔